ہائے اللہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، مجھے آواز کیسے آتی؟ میں تو نور جہاں کے گانے سن رہی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ اچھا، شکر ہے، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ آپ بتائیے کیسے ہیں؟ بہت اچھے لگ رہے ہیں آج۔ وہ تو ہمیشہ ہی لگتے ہیں۔ اچھا، تو میری یاد آ رہی تھی؟ اچھا، میں دوپٹہ اتار دیتی ہوں، کیونکہ گھر پہ تو ویسے کوئی ہے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ میرا سوٹ، ہاں جی، ابھی بنوایا ہے، کل ہی تو لائی ہوں درزی سے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں نے چوڑیاں بھی پہنی ہیں، آپ کو بہت پسند ہے نا؟ مہندی، ہاں، وہ مہندی تو لگانی تھی، لیکن اماں کہتی ہیں کہ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ مہندی نہیں لگاتی۔ نہیں، اماں کی باتیں ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں، میں ان کو انکار نہیں کر سکتی۔ اچھا، اچھا، اقبال سنیے نا، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ وہ میرے کانوں میں یہ بات پڑی ہے کہ اماں ابا میرا رشتہ کروانا چاہتے ہیں بہاولپور۔ ہم سنیے نا، میری بات تو مت کاٹیے۔ بہاولپور کے نواب کے بیٹے سے، ہاں جی، چھوٹے نواب صاحب سے۔ نہیں، ارے ایسا نہیں ہے، میں نے ان کو کبھی بھی نہیں کہا، کبھی بھی میں نے ان کو نہیں کہا کہ مجھے وہ پسند ہیں۔ بس کچھ وجہ ہے کہ ایک کیا، بہت سی وجوہات ہیں کہ میں اپنے پسند کی شادی نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابا مانیں گے۔ نہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اب دیکھیے نا، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے، بہت مالی فرق ہے۔ نہیں، اب بات کو مروڑیے تو روڑیے نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ اب دیکھیے نا، وہ نواب ہیں، شان شوکت پیسہ سب کچھ ہے۔ ہاں، ان کی کوٹھی ہے ملتان میں۔ پھر بہاولپور چھوٹا شہر ہے تو کیا ہوا، ان کے دوسرے شہروں میں بہت سارے گھر ہیں، اور وہ اماں کہتی ہیں کہ وہ اکلوتا بھی ہے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، ساس بہو کا کوئی جھنجھٹ نہیں ہے۔ بڑا خاندان ہوتا ہے تو پھر بہت سے مسئلے ہوتے ہیں۔ ارے میری جان، میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، لیکن میں اماں ابا کے سامنے کیسے کھڑی ہوں؟ کیا آپ ان کی شرطوں کو مان لیں گے؟ پیسہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں،
وہ خاندان دیکھ کے ہی شادی کریں گے نا. اب دیکھیے نا، آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے نا، تو پھر میں پوری کوشش کروں گی. اب دیکھیے نا، چاچو کی جو بیٹی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے اپنے پسند کی شادی کی اور پھر چاچا چاچی نے ان کو جائیداد سے آگ کر دیا. ہاں، اور یہ کہا کہ مرنے پہ اپنا منہ مت دکھانا ہمیں. میں یہ سوچتی ہوں تو میری تو طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے. اچھا، واقعی نہیں، میں نے اماں کو آپ کے بارے میں بتایا تھا اور اماں یہ کہہ رہی تھیں کہ شکل کا اچھا ہے لڑکا. بڑی بڑی آنکھیں ہیں، لمبی لمبی پلکیں ہیں، گھنے بال ہیں، سفید دانت ہیں، سرخ اور سفید ہے، اور نسل سے بھی آپ پنجابی ہیں. ہاں، اچھا ہے نا، کیونکہ ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو کہیں بھی شادی کر لیتے ہیں، لیکن ہم نام دیکھتے ہیں، نسل دیکھتے ہیں. وہی نا. لیکن اماں نے پھر پوچھا تھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، معاشی حالات آپ کے کیسے ہیں. نہیں، ارے میں اماں کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی نا. میں نے ان کو پھر یہی کہا کہ آپ کی نائی کی دکان ہے، اب بال کاٹتے ہیں. تو پھر وہ کہہ رہی تھی کہ بھول جاؤ، صبح شام دال چاول ہی کھلائے گا وہ. ارے خدایا، ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے مجھے بتایا نا کہ آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا. ہاں، پھر ٹھیک ہے. ہاں، بس ان کی جو شرطیں ہیں پوری ہو جائیں. ہاں، جہیز کی لسٹ ہے، اب وہ کرنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی بھاولپور کے جو نواب ہیں نا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے 12 تولے کے 10 کنگن دیں گے، چوڑیاں. ہاں، وہ نہیں، وہ کڑا بنایا تھا مجھے ابھی سے. نہیں، میں نے تو پہن لیا، لیکن ابھی ایسی کوئی بات پکی نہیں ہوئی ہے. یہ نہیں، یہ تو صرف عقیق ہے. اماں کہتی ہیں کہ عقیق جو پہنتے ہیں ان پہ جادو ٹونا نہیں چلتا، نظر نہیں لگتی. ہاں، اسی لیے میں نے لے لیا. نہیں، اور تو میں نے ان سے کچھ نہیں لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ بس کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے. اسی لیے نا پھر وہ مجھے کافی ساری چیزیں بھیجی ہیں، میں نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں ہے. اف اللہ، مطلب اتنے سارے کپڑے، اتنے سارے شلوار قمیضیں، شالے، جوتیاں، چپلے، اور اس کے علاوہ اتنی ساری مٹھائی. پتہ نہیں، میں سوچتی ہوں ان کو آخر کس نے بتایا ہوگا کہ مجھے مٹھائی اتنی پسند ہے. وہ بھی گلاب جامن، سوچو ذرا. اور ناریل کی برفی، چھم چھم، بالو شاہی. ہاں، کلا کند نہیں تھا شاید.
مگر بیسن کے لڈو تھے، گرما گرم۔ ارے میں آپ کو نہیں جلا رہی، میں تو صرف بتا رہی ہوں۔ ہاں میں اس لیے بتا رہی ہوں نا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگر آپ مجھ سے واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی، پوری کوشش کرنی ہوگی کہ کم سے کم نواب صاحب کے بیٹے کے معیار پہ اتر سکیں، ورنہ اماں ابا کو منانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میرے نام کوئی کوٹھی کریں۔ ابا نے ویسے میرے نام، میرا خیال ہے 5 کنال کی کوٹھی نام کی رکھی ہے، بتایا تھا نا۔ وہ ڈرتے ہیں کہ مجھ سے ہر لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں اچھے گھر سے ہوں، پیسوں کے لالچ میں۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ ہاں تو ابھی وقت آیا ہے آپ کا کہ آپ یہ دکھائیں کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے اور آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہاں جی اچھا، تو میں آپ کو لسٹ بتاؤں؟ ہاں دیکھیے، پہلے میں آپ کو جہیز کی لسٹ بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تو ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اگر شادی ہوتی ہے تو کیٹرنگ والوں کا بندوبست زبردست ہونا چاہیے۔ پرل کانٹیننٹل میں ریسیپشن ہونی چاہیے، اور شادی کا لہنگا تو ماریا بی کا ہونا چاہیے، میری پسند کا۔ لیکن شاید میں کسی انڈین ڈیزائنر کے کپڑے لوں کیونکہ ان کے بھی کافی اچھے اور اسٹائلش ہوتے ہیں۔ ہاں میں ذرا ہٹ کے کام کرنا چاہتی ہوں، شہزادیوں کی طرح۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہاں جی، اور اگر آپ ہمارے گھر آتے ہیں رشتہ مانگنے، اگر وہاں تک نوبت بھی پہنچی، ہاں تو مٹھائی ضرور لائیے گا، بہترین مٹھائی۔ اور ابھی سردیوں کے دن ہے تو کشمیری چائے کا بندوبست بھی ہو جائے، ساتھ میں گرما گرم سموسے اور پکوڑے۔ ہاں بالکل، ارے یہ تو تہذیب ہے نا۔ میرے والدین نے مجھے سب سکھایا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس معیار پہ اتر سکے۔ بس اگر ہمارے گھر آئیں گے خالی ہاتھ ہرگز مت آئیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی اچھا، اس کے علاوہ جہیز میں ابھی ان لوگوں نے میرے حساب سے 50 جوڑے دیے ہیں، صرف کیجول ویئر کے، پھر فارمل ویئر کے بھی کپڑے ہیں، تو لگ بھگ اتنے ہی لگیں گے۔ پھر میری تو حویلی بن رہی ہے نا۔ کیا مطلب؟ ارے لخ دی لعنت، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کون سا وہ گھر جمائی ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو میری اپنی حفاظت کے لیے نا کوٹھی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے کوئی برا وقت آئے تو میرے پاس کہیں جانے کی جگہ ہو نا۔ ہاں وہی تو میں گانا گا رہی تھی نا آج صبح۔ میں درزی کے پاس گئی، پھر میں نہائی، گھر آ کے پھر میں نے گانے لگائے، نور جہاں کے، کشور کمار کے، اور پھر میرا سب سے پسندیدہ گانا کون سا بھلا؟
ڈولی سجا کے رکھنا، مہندی لگا کے رکھنا. ہاں مجھے پتہ ہے میری شادی ہونے والی ہے بہت جلد، میرا دل کہتا ہے، اور مجھے اکثر خواب بھی آتے ہیں کہ میری ڈولی اٹھ رہی ہے، میرے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی ہے. میں تو کہتی ہوں ابھی سے ہی منہ میٹھا کر لو. کیا ہے نا، جب سے میں چھوٹی بچی تھی تب سے ہی مجھے بہت شوق ہے کہ میری شادی ہو. پتہ نہیں میرا شہزادہ کب آئے گا. ہاں تو کیا کہہ رہی تھی نا میں، ہاں تو اس کے علاوہ میری حویلی کو بھرنے کے لیے کچھ سامان تو لگے گا. تو ایک زبردست وکٹورین سٹائل کا مجھے بستر چاہیے ہے. مطلب ضروری نہیں ہے، لیکن میں صرف کان میں بات ڈال رہی ہوں. ہاں جی، کچھ کرسیاں ہو جائیں، میز ہو جائے، بستروں کی چادریں ہو جائیں، برتن ہو جائیں. اچھا میرا ٹیسٹ بہت مہنگا ہے، تو میں شاید اسلام آباد جاؤں، خود جا کے پسند کروں برتن، گھر کا سامان. ٹھیک ہے نا، لوگ کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میری شادی سب سے زیادہ شاندار ہو، لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو جانا ہے؟ نہیں پریشان مت ہوئیے نا، ہو جائے گا. میں نے منت بھی مانی ہے، میں تو درگاہ پہ گئی تھی نا، تو میں نے منت مانی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے، اور جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ بس جلدی سے میرے پاس آ جائے، میں اس کی دلہنیا بن کے چلی جاؤں اس کے گھر. اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، لیکن ویسے میں بات نہیں کر سکتی اماں ابا سے خالی ہاتھ. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میرے ہاتھ میں کچھ سونے کی چوڑیاں رکھیے، کوئی انگوٹھی، کچھ تو. آخر ان کی اکلوتی بیٹی ہوں میں. ٹھیک ہے. بالکل. ہاں جی، نہیں ابھی انہوں نے کچھ وقت مانگا ہے، اور ابھی ان کو رشتے کے لیے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا نہیں، اور تو انہوں نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ آپ ٹھیک ہے آپ پنجابی ہیں، لیکن آپ چھوٹے شہر میں رہتے ہیں، ہے نا. ابھی میں لاہور کی لڑکی ہوں. جس نے لاہور نہیں ویکھیا اس نے کچھ نہیں ویکھیا، سنا نہیں آپ نے؟ ہاں مجھے بہت پسند ہے کہ میں انارکلی کی گلیاں میں جاؤں، بادشاہی مسجد دیکھوں، بار بار میں جاتی ہوں ہر جمعے کو. اور ہاں یہاں کی فروٹ چاٹ، یہاں کی گلیاں مجھے بہت پسند ہے. میں اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتی، کسی کے لیے بھی نہیں. ارے ملتان کو آپ بیچ میں کیوں لاتے ہیں ہر بار؟ ملتان میں ہماری کوٹھیاں ہیں، ہماری زمینیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے میں چلی جاتی ہوں کبھی کبھار. تو کیا ہو گیا، وہاں بھی ان کے پاس ڈیرا ہے جس میں کہ خاتون حضرات، مرد حضرات الگ الگ ہوتے ہیں. مجھے تو ملتان سے بھی میرے بہت رشتے آئے ہیں، لیکن وہ ذرا پینڈو لوگ ہیں نا،
पेंडू जिम्मेदारा, हाँ छोटी सोच के मालिक, और वो तो अक्सर दूसरी तीसरी बीवी ला जाते हैं और इतनी सारी शादियां कर लेते हैं। हाँ हाँ, और जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं शहज़ादी थोड़ी ना रहूँगी, मलका बनूँगी मैं, मलका। और मलका आलिया सिर्फ एक होती है। पूरे घर पे और पूरे ख़ानदान पे मैं राज करूँगी। क्या कह रहे हैं आप? अरे दिमाग तो सही है आपका। नहीं, मगर आपने ये बात सोच भी कैसे ली कि मैं आपके साथ फैसलाबाद भाग चलूं, क्योंकि आपका कज़न वहाँ पे रहता है, खालाजाद कज़न। मेरा नहीं ख्याल कि मैं फैसलाबाद जैसे छोटे गांव में रह सकती हूँ कभी भी। और आपका ख़ानदान, तौबा इस्तग़फ़ार, मतलब काफ़ी बड़ा ख़ानदान है। मुझे किसी की बात सुनने की आदत नहीं है। वहाँ पे पता नहीं कैसा रहना हो। हाँ, और वैसे भी फैसलाबादी हराम दी बोटी सुना नहीं आपने? हाँ वही तो। नहीं, लेकिन लोग मुहावरते ऐसे ही थोड़ी ना बनाते हैं, कोई किस्सा वाक़या होते हैं इसके पीछे। छी, मैं और फैसलाबाद, तौबा तौबा। ठीक है, आप जाइए। हाँ, हम देख लेते हैं। जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे आके बताइएगा, है ना। उससे पहले मैं अब्बा से बात नहीं कर रही। नहीं, मैं अपना मुंह काला नहीं करवाना चाहती। ठीक है। जी हाँ जी, बिल्कुल। क्या है ना, बड़ी अम्मा हमेशा यही कहती थी कि अगर कोई तुमसे वाकई मोहब्बत करता है तो उसके दिल से जाना जा सकता है पैसे के ज़रिए, है ना। क्योंकि लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है पैसा ख़र्च करते हुए। तो अगर आप मुझे वाकई अपनी बुलबुल मैना बनवाना चाहते हैं तो दिखाइए। ये गलत थोड़ी ना मैं कह रही हूँ। ठीक है, मुझे भी जाना है क्योंकि ना मुझे पार्लर जाना है और ज़रा आईब्रोज़ बनवानी है, वैक्सिंग करवानी है और थोड़ा मेकअप शेकअप भी करवाना है। नहीं ना, अभी जुमेरात को जब मैं गई थी तो वो मेरी टेस्टिंग थी, क्योंकि मेकअप का वो टेस्टिंग करवाते हैं ना शादी से पहले। तो फिर आप देख सकते हैं कि आपको मेकअप कैसा लगा है करवा के। तो 2 बार मैंने करवाया है अलग अलग, मुझे पसंद नहीं आया। हाँ, अभी देखते हैं ना। इसलिए मैं जा रही हूँ, अभी देखते हैं, दोबारा मेकअप करवाऊँगी, ज़रा देखूँ कैसे लगूँगी दुल्हन बन के, सबसे हसीन कातिल हसीना। ठीक है, आप जाइए, फिर मिलेंगे। जी, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी चलिए, खुदा हाफिज़।